السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ انشقاق مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 25 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ انشقاق کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کسی ٹھوس مضبوط چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ پتھر کا پھٹنا، زمین میں درار کا پڑ جانا۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ ایسی چیز جس میں درار پڑ جاتی ہے، جو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو ایسی چیز کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ کسی چیز کی مکمل طور پر جو تباہی ہے وہ لفظ انشقاق سے ثابت ہوتی ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ کا تاثر یہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اب اس کی اصل کیفیت کیا ہوگی؟ تو مفسرین کرام بارہا ان آیات کی تفسیر کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ اصل کیفیت جب انسان دیکھے گا تبھی اس کو پتہ چلے گا۔ ابھی تو ہم صرف لغت سے اور جو حدیث مبارکہ سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے، ہم صرف اس کو اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ پھٹنے کی کیا کیفیت ہوگی یا ریزہ ریزہ ہونے کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ بات بھی فرماتے ہیں آیت مبارکہ اذا السماء انشقت میں لفظ انشقت جو آ رہا ہے، اس کا معنی ہی یہ بنتا ہے کہ آسمان خود ہی پھٹ جائے گا، یعنی کہ وہ اپنی تخلیق میں بنا ہی ایسا ہے کہ اس نے پھٹنا ہے۔ تو جب ہم اپنے سے اوپر اتنے بڑے آسمان کو دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ اس نے ایک دن خود بخود پھٹ جانا ہے، تو پھر زمین میں ہمارے جیسا چھوٹا انسان، اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں جب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وہ اذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کا حکم سن کر مان بھی لے گا اور اس پر لازم ہے، یعنی کہ آسمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ جو اذنت آیا ہے، اسی سے لفظ اذن بنا ہے، جس کو عربی زبان میں کان کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ اذن بھی ہے جس کو اجازت کہا جاتا ہے۔ اذان لفظ بھی جو ہے وہ اسی سے بنا ہے، اور اس کا معنی جو ہوتا ہے سننا اور اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ آیت بہت غور طلب ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ لفظ نہیں لایا گیا کہ سمیعت کہ آسمان نے سن لیا، یا اطاعت کا لفظ نہیں لایا گیا کہ آسمان نے اطاعت کی۔ یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ اذنت، جس کا معنی جو ہے وہ کان لگانا بھی ہے اور ایک طرح سے اجازت لینا بھی ہے۔ اب ہم کسی کی طرف جب کان لگاتے ہیں یا اجازت طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چاہت ہمارے اندر ہوتی ہے، یا کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں اور ہمارے کان اس طرف لگے ہوتے ہیں کہ کب ہم وہ بات سنیں گے۔ یہ لفظ آسمان کے لیے کیوں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کان لگا کے سن رہا ہے یا وہ اجازت کے انتظار میں ہے؟ تو مفسرین کرام یہ معنی فرماتے ہیں کہ آسمان خود سے جو ہے وہ پھٹنے کا منتظر ہے، اور گویا کہ بس وہ صرف اجازت کے انتظار میں ہے کہ کب اس کو اجازت ملے گی اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور یہی بات جو ہے اگلی آیت مبارکہ میں زمین کے لیے بھی کہی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ تو ہر حال میں اللہ پاک کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی اپنی تسبیحات ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے اللہ کی تسبیح کرنے کا، مگر ان تمام مخلوقات میں واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو جب یہ باقی ساری مخلوق یہ دیکھتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی نافرمانی کرتا ہے، تو ان کو جلال آتا ہے انسان کی نافرمانیوں پر، اور وہ اللہ پاک سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم آپ کے نافرمانوں کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں۔ آسمان کہتا ہے اللہ مجھے حکم دے کہ میں ان کے اوپر گر جاؤں، زمین کہتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں پھٹ جاؤں، سمندر کہتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی طغیانی ان کے اوپر لے کر آ جاؤں، پہاڑ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اجازت دو کہ ہم پھٹ جائیں اور ان کو نگل جائیں۔ گویا کہ ہر مخلوق جو ہے وہ انسان کے گناہوں، اس کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور وہ اللہ پاک سے اجازت مانگتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں پھٹنے کا حکم دیا جائے۔ لیکن صرف اس ساری کائنات کو روکی ہوئی ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، مجھے ابھی اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار ہے، لہٰذا تم ان کا حساب نہیں لے سکتے۔ گویا کہ یہ سارا نظام تو چاہتا ہے کہ ہم درم بھرم ہو جائیں، ہم تباہی اپنی ذات میں بھی لے کر آئیں اور انسان کو بھی اس تباہی میں لپیٹ لیں، مگر اس سارے نظام کو صرف ایک ہستی ہے جو تھامے ہوئے ہے، اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور اللہ پاک ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بندے کے لیے کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں کی ہدایت، ان کی توبہ اور ان کے لوٹ آنے کا انتظار ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں حقت کا لفظ بھی لایا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہو جانا۔ ہر ایسی چیز جو کہ اخلاقاً بھی ثابت ہوتی ہو، عقلاً بھی ثابت ہوتی ہو، اس کو جو ہے وہ حق کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم حقوق العباد کا لفظ بولتے ہیں، حقوق اللہ کا لفظ بولتے ہیں، اور اسی سے لفظ حقیقت بھی ہے، کسی چیز کی حقیقت کا ہونا، اور کسی چیز کا کسی چیز کے لائق ہونا، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ حق بولا جاتا ہے۔
یعنی کہ آسمان کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کی استطاعت ہے ہی یہی کہ وہ اپنے رب کا حکم مان لے۔ اتنی وسعتوں کے باوجود، اتنی بلندیوں کے باوجود بھی یہاں پہ اس کی عاجزی کا ذکر ہے کہ اللہ کے ایک حکم پہ اس کا ریزہ ہو جانا، یہی اس کی حقیقت اور اصلیت ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ پاک اسی مضمون کو آگے بیان کرتے ہیں، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچا جائے گا۔ مدت کا لفظ مد سے ہے۔ مد کا مطلب جیسے ہمیں تجوید میں پڑھا کہ لمبا کرنا، کھینچنا، تو زمین کو بھی جب کھینچا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تو وہ جو کچھ بھی اپنے اندر ہے اس کو نکال دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ اور القت کا یہی معنی ہے کہ اپنے اندر کی خزانے نکال دے گی، معدنیات نکال دے گی، اپنے اندر کی قبروں کو باہر نکال دے گی۔ اور تخلت کا لفظ لایا گیا۔ تخلت کا مطلب خالی ہو جانا۔ خالی گھر کو بھی جو ہے وہ خالی کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ خلا بھی بنا ہے، کسی کا اندر سے خالی اور کھوکھلا ہو جانا۔ اور ہم اردو زبان میں لفظ بولتے ہیں خلوت اور جلوت۔ خلوت یعنی کہ تنہائی کا ہونا، اور اسی سے لفظ خلا بولا جاتا ہے۔ خلا بھی جو ہوتا ہے وہ ہر چیز سے خالی ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں یہی لفظ تخلا جو ہے وہ عورت کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا کر چکی ہوتی ہے، تو گویا کہ جب اس کے اندر کا بوجھ یعنی کہ اس کی اولاد، اس کا بچہ جب باہر آ جاتا ہے تو اپنے اندر کو خالی کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن آیات میں عورت کو اور زمین کو آپس میں کافی حد تک جو ہے مشابہ دی گئی ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عورت کا جسم ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ کھچ جاتا ہے، اور اس سے جو ہے بچے کی پیدائش ممکن ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے زمین بھی جب کھچے گی تو وہ اپنے اندر کی ہر چیز کو جو ہے وہ باہر نکالے گی اور خود سے وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آنے والی آیت میں یہی مضمون بیان کیا کہ زمین بھی اس بات کی منتظر ہے اور وہ بھی کان لگا کے انتظار کر رہی ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا تو میں پھٹوں گی اور میرے اندر سے یہ سب کچھ بوجھ جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ یہاں پر اہل علم جو ہے بڑا اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے پھٹ جانا ہے، پہاڑوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے روئی کی طرح ہو جانا ہے، زمین کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ریزہ ریزہ ہو جانا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام مخلوقات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ذات کو فنا ہو جانا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ وقتی طور پہ یہ کیفیت ہوگی، جب یہ کیفیت ہوگی تو اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی آسمان نہیں ہوگا، پھر کوئی دوبارہ زمین، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، گویا کہ ان کی ذات ہی جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کے لیے بالکل راضی ہے، وہ اپنی ذات کے فنا کو بھی فنا کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہے۔ مگر کتنی عجیب بات ہے، اور یہ سب مخلوقات انسان سے کس حد تک بڑی مخلوقات ہیں کہ انسان آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر ایک بالکل نقطے کی طرح نظر آتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ساری مخلوق اللہ کی اطاعت کے لیے بالکل ہر وقت ہمہ وقت تیار ہے۔ اور انسان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اللہ پاک کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ انسان کو اس کی ذات کو فنا کرنے کے لیے نہیں کہتے، اس کے وجود کو فنا کرنے کے لیے نہیں کہتے، مگر انسان جھکنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہی ہے کہ وہ مخلوق جو ہے اپنے وجود کو بھی اللہ کے نام پہ، دو پہ لگانے پر تیار ہے، اور انسان صرف جھکنے اور ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہاں پر اہل علم ایک اور بہت خوبصورت نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ باقی ساری مخلوقات ایسی ہے کہ جو سنتی ہے اور اطاعت کرتی ہے، اور گویا کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ انہوں نے سننا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ماننا ہے۔ واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ ماننا چاہتا ہے تب بھی اس کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو یہ بھی اس کا اپنا اختیار ہے۔ لہذا یہ باقی ساری مخلوقات کتنی وسعت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے کتنی عاجز ہیں، اور انسان کتنا چھوٹا اور کتنا حقیر ہو کے اللہ کے ساتھ کسی بے باکیاں کرتا ہے۔